آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. وہی ایک شخصیت ہے، پورا ملک، پورا کہنا چاہیے ریاست کا چاروں ستون، عوام اور جدھر جدھر نگاہ کیجیے اسی کی جانب، اسی کی طرف گھوم رہے ہیں، اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. اور کیوں نہ گھومیں کہ وہ آزاد گھوم رہا ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا. وہ آئین توڑے، وہ قانون توڑے، اس کے کنٹینر کے نیچے آ کر مرڈر ہو جائے باقاعدہ دھکا دے کر، اور وہ راتوں رات خرید لے اور سب کو پتہ ہو اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو. تو وہ کیوں نہ دیکھیں، انسان سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوں اور وہ عام آدمی ہو. جتنی اپرچونٹی ملتی جائے گی اتنی خرابیاں سامنے آتی چلی جائیں گی. سب کچھ حیرانی سے دیکھا جا رہا ہے، دنیا پریشانی سے دیکھ رہی ہے. سنا ہوگا کل آپ نے نیٹ پرائز جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا رجیم چینج پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹی اور غلط اطلاعات کے جواب میں صرف درست معلومات دے سکتے ہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ ڈپلومیسی ہے. اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ غلط جو جھوٹ پھیلایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کتنا گھٹیا ہے، ہم اس کی بات کا جواب صرف آپ کو درست معلومات سے دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں نکلتا. یہ انتہائی نفرت انگیز جملہ تھا جس میں اپنی شدید مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ یہ آدمی آپ کی قوم کا لیڈر بننے چلا ہے. جو آپ دیکھیں نا، کیوں نہ کہیں باہر کے لوگ کہ پوری ریاست ایک طرف کھڑی ہے کہ کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کی جائے. پہلے بھی کئی بار کہا کہ بنا دیجئے جوڈیشل کمیشن. کون آ کے گواہی دے گا؟ یہی ایجنسیاں، یہی ادارے، یہی عدلیہ، یہی صحافی، سب یہی لوگ آ کے دیں گے نا. اور سب کا کہنا ہے کہ رجیم کوئی چینج نہیں ہوا. مگر کمال دیکھیں، میں تو یقین کریں کمال سے کہیں اوپر کی بات ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، انتہائی لاشعوری طور پہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج ہوا اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ ماشاءاللہ کا مطالبہ کر رہا ہے. میں نے تو کل تجزیے کے ساتھ کہہ دیا تھا، کل اس نے جب کہا بھی نہیں تھا کہ ماشاءاللہ آئے تو آ جائے، کیونکہ اس کی فسطائی ذہنیت سب کو اندازہ ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ آ بھی جائے ماشاءاللہ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ پر، میرے بہن بھائیوں پر، آپ کی زندگی پر کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ سے ہٹ کے ہم زندہ رہے ہیں، یا جمہوری حکومتوں میں عوام کو لڈو ملتے رہے ہیں، دودھ کی نہریں بہتی رہی ہیں، شہد چاٹنے کو ملتا رہا ہے، آٹا مفت ملتا تھا، گھی چینی ٹکے سیر تھیں، یا پانی شفاف ترین منرل واٹر کی بوتلیں گھر پہنچائی جاتی تھیں. کیا تھا اس میں بتائیں نا؟ کوئی اندازہ تو ہو کہ جو جمہوری ادوار کہلاتے ہیں. بہت پہلے سے ایک بات بتا رہا ہوں یہاں پروگرامز میں کہ یہ جو جمہوریت کا ناٹک ہے آپ کے یہاں نا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے. اور بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا ہوا ہے کہ بس آپ لوگ ناٹک کرتے ضرور رہیے گا، ہمیں دکھاتے رہیے گا، ورنہ یہ جو امداد، بھیک اور یہ قرض، یہ ہمارا تو قرض بھی بھیک ہی ہے نا. انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لوٹا سکتے ہیں. جن کی اکانومی روز نیچے جاتی ہو، جن کا کٹورا کبھی ہاتھ سے گرنے بھی لگے تو یہ دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا قرض دینا ہے. تو یہ جو جمہوری ناٹک ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے جو ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، وہ اور سٹیزن رائٹس کے چیمپئن ہیں. اور دنیا میں ایک جنگ ہے اس وقت اتھارٹیرین اور ڈیموکریسی کے درمیان، تو اس میں انتہائی شدید ضرورت ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا، ناراض پھپھی ہیں ہم لوگ، سب کو ڈرامے دکھاتے ہیں کہ جناب ہمیں مناؤ، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہمارے بغیر آپ سروائیو نہیں کرتے. تو کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی امپورٹنس ہے، یہ ایک بڑی بحث ہے. مگر وہ منہ میں ٹکڑا اور قطرہ ڈالتے رہتے ہیں کہ چپ رہو، پڑے رہو، سسکتے رہو، مرنا نہیں ہے تم نے. اور جو ایک اشرافیہ ہے عیش کر رہی ہے، وہ آپ کے ملک کی باسی نہیں ہے. جن کے درمیان یہ لڑائی ہو رہی ہے ان سب کے بچے باہر رہتے ہیں، سب کے خاندان باہر ہے.
جتنی لڑائی ہے غور سے دیکھیں جن جن کے درمیان ہے ان میں سے کسی کے بچے پاکستان میں نہیں رہتے، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ جمہوری جو انورٹڈ کاماز میں کہلاتے ہیں، سیاسی. اور جناب کہا جا رہا ہے کہ جناب جمہوریتوں میں بڑی کرپشن ہوئی. وہ بھائی کتنی بار سیکھو گے، یہ جمہوری لوگ ہی نہیں تھے، یہ لے کر آئے گئے تھے، بھٹو سے لے کر عمران خان تک سب وہی لوگ لے کر آئے، ان کے ہی پسندیدہ لوگ ہیں، انہی سے بٹریل کرتے ہیں، انہی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، اس دوران 4-6 نیچے اور بھی بن جاتے ہیں چھوٹے موٹے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نرسری میں نہیں پلا، وہ تو نرسری میں پلا ہی نہیں ساری اس کی، بلکہ وہ جو سیڈ کہتے ہیں نا، سیڈنگ بھی کی گئی تھی، وہ تو جمع بھی نرسری میں تھا. کہتے ہیں کہ جناب وہ نرسری میں نہیں پلا اور وہ دعوے کرتا پھرتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں جنریشن ہے نا جو مارشل لاء میں پیدا ہوئی عمران خان تک، یہ اس سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں سکتی، ان کے قدموں میں ہی پڑی رہے گی. نوٹ کریں کہ روز گالیاں دیتا ہے، روز بدتمیزی کرتا ہے، مگر پھر رات کو کہیں سے مذاکرات کی صلح کی خبریں آ جاتی ہیں. تو دیکھیں یہ تو سارے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جنرل اسلام آباد میں سب بتا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تقرری کا کھیل ہے، اور جس دن یہ مکمل ہو جائے گا اور وہ کوئی ڈنڈا چلائے گا. اچھا مجھے نہیں لگتا اب ڈنڈا چلائے گا، یہ ریاست بہت کمزور ہو چکی ہے، عدالتیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں. وہ جمہوری ڈرامے شقیں آئین کی نکال کے اس کو ریلیف دے دیتی ہیں، عام آدمی کو پھانسی چڑھا دیتی ہیں، عام آدمی کو جیل بھیج دیتی ہیں. آپ نوٹ کریں نا کہ اس ملک میں ڈکیتی چوری میں کون لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ جیلیں فل ہیں. وہ کون سے بھی پچھلے دنوں کسی پروگرام میں بتا رہے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ آئی جی جیل میرے خیال میں ایک دن جیو کے ساتھ میں دکھا رہے تھے کہ وہ بتا رہا تھا کہ جی جیلوں کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 37,000 ہے، مگر اب 55,000 لوگ جو ہے نا جیلوں میں پنجاب میں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اگر وہ دردناک کہانی آپ سنیں تو پریشان ہو جائیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، جو سمجھنے سے مکمل انکار کر چکے ہیں، آپ ڈینائل کی اس پوزیشن میں ہیں کہ سائیکارٹری کی سائنس میں کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہے. دنیا کو غور سے دیکھیں، جرمنی میں بڑے بڑے توانائی اسٹیشن جو انرجی پروجیکٹ ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا ایشیا کو شفٹ کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے کہ جو کرائسس ہے اس وقت یورپ میں، اس کے بارے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 3 پرائم منسٹر، تیسرا آ گیا ہے برطانیہ میں. اس میں بھی سننے وہ انڈین بڑے خوش ہیں کہ جی دیکھیں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں. آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یورپ ویسٹ جو ہے ان کا ذہن بطور انسان کتنا کھل رہا ہے. وہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں انہوں نے 200 سال 150 سال حکومت کی، غلام رکھا، ان کی اولادوں کو اب وہ اپنا ہیڈ آف دی کنٹری مقرر کرنے کو تیار ہیں. تیار نہیں ہے، ثابت کر دیا. یہ برطانیہ کے عوام کی، یورپ کے عوام کی، وائٹ کلر کی براڈ جو تھاٹ ہے نا اس کی بڑی کامیابی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو برطانیہ، امریکہ یا یہ یورپین کنٹریز ہیں یا آسٹریلیا یا کینیڈا، ان کے ہاں فرد میٹر نہیں کرتا ہے کون ہیڈ آف دی کنٹری ہے. ان کے ہاں جو نظام ہے نا اس میں جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ میٹر کرتا ہے. ان کے ہاں کسی کو ہیڈ آف دی کنٹری بنا دیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک فرد ایک ہے، مگر ان کا جو ان کے سینوں کی فراخ دلی ہے، جو ان کے دماغ کی روشن خیالی ہے، وہ دیکھیں کہ وہ بورس جانسن جو پرائم منسٹر تھا اور جو اب بھی دوڑ میں شامل تھا، جس نے خود کہا کہ میرے پاس نمبر پورا نہیں ہے، میں باہر ہوں اور میں رشی سونک کی حمایت کروں گا، وہ اب برابر میں بیٹھ کر رشی سونک کے تالیاں بجاتا ہے. اس کی حمایت میں خوش ہو کر فراخ دلی سے تالیاں بجاتا ہے. ان کے نظام کو انہیں آپ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رشی سونک کے آنے سے بھارت انڈیا کے تعلقات، انڈیا اور برطانیہ کے تعلقات میں کوئی عظیم تبدیلی آنے جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا.
ہیومن رائٹس کے، وومن رائٹس کے، سٹیزن رائٹس کے حوالے سے جو بھارت پر نشانات پڑ چکے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، وہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ 4 رشی سونک اور آ جائیے، لے آئیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ برطانوی عوام کی، وائٹ کلر کی، ان کی روشن خیالی کی، ڈیموکریسی کی کامیابی ہے۔ یہ کسی انڈین پاکستانی کی جو کہتے ہیں یہ گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور وہ تصویریں گجرانوالہ میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں نا، تمہارے اس سے کچھ چیز اور ثابت ہو، تم کتنے جاہل ہو۔ I'm sorry، ہم کتنے جاہل ہیں، میں کتنا جاہل ہوں کہ ہم تفاخر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم کانے ہیں نا، ہمارے پاس تفاخر کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے اپنا، تو ہم ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اس میں بھنگڑے ڈال کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ ٹوٹل کہنا، دیکھیں بہت سی باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، میں لانگ مارچ پہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ لانگ مارچ آپ کے سامنے ہے کہ گجرانوالہ 5 دن میں پہنچا ہے، اور آج گجرانوالہ سے نکلا بھی نہیں نکلا مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں دیکھا، مگر خان صاحب جو اسٹریٹجی کھیل رہے ہیں نا، یہ واقعی تقرری تک ہے کہ جی اس کی سمری، اس کے اناؤنسمنٹ تک کوئی بڑا گیم ہو جائے، کوئی ہنگامہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے۔ اچھا انہیں پتہ ہے خان صاحب کو کہ میں تو صاف بچ جاؤں گا، گارڈ، بندوقیں، جاہل عوام جو ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، لوگ مر جائیں گے نا، ماشاءاللہ لگ جائے گا زیادہ زیادہ، وہ تو یہ کہہ چکے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ بھی ہے کہ وہ GHQ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ بھئی دیکھیں نا، جب وہ کہہ سکتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ بس تمہارا کھیل ختم ہو گیا، ہم اب گائے بھینس بکریاں نہیں ہیں، اور تم اگر نہیں مانے تو ہم تم سے منوا کے رہیں گے، تو وہ اب آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی شرم حیا تو ختم ہو گئی نا۔ اداروں کا تقدس، ریاست، آئین، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور خان صاحب پبلک کا موڈ دیکھ کر، مزاج دیکھ کر کہ اسے کتنا وہ مشتعل کر سکتے ہیں، اس کے مطابق کام کریں گے کہ اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے یا GHQ کی طرف جانا ہے۔ اور پھر KPK سے کتنے لوگ آتے ہیں، وہ کس طرح آتے ہیں، ان کے پاس کیا کیا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی اسلحہ موجود ہے اندر، اور KPK سے آنے والے تو کسی وزیر کا بیان بھی تھا کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے۔ اس ریاست میں آپ تصور کریں کہ ایک وزیر یہ کہتا ہے کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے، مسلح جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، اور پھر کہا جا رہا ہے حکومت ڈرون سے اسپرے کرے گی آنسو گیس کو، اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ ٹریننگ کی جا رہی ہے فوجیوں کی اور رینجرز کی اور پولیس کی۔ مطلب پھر وہی منظر دوبارہ آنے والے ہیں۔ پہلے سرحدوں کے قریب تھے کہ دونوں طرف سے اللہ اکبر، نعرے تکبیر کے نعرے لگتے تھے اور ایک دوسرے پہ حملہ ہوتا تھا، ادھر والے بھی شہید ہوتے تھے، ادھر والے بھی شہید ہوتے تھے۔ اب ودن سیٹل، جسے کہتے ہیں نا سیٹل سوسائٹی، یہ نعرے تکبیر لگنے والے ہیں، ایک عام لوگوں کی طرف سے لگیں گے جسے لیڈ کر رہے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اس وقت نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہی سرکاری ایجنسیاں، وہی ادارے جو گزشتہ 20-22 سال سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی بنیاد پر لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ علامہ لفی ذرا غور کریں کہ معاملات کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ جہاد تو یہ ہے نا کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ صدام حسین نے بھی ہولی وار کا اعلان کیا تھا۔ یہ کرپٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کے نعروں کا سہارا لیتے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، ان کی عقیدتوں اور ان کے جذبات سے کھیلنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے، بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس پلے جسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے جذبات سے کھیلنے کے۔ خان صاحب کے بھی ایمان، جہاد، جذبے کا انجام بہت دور سے مجھے نظر آ رہا ہے، جو کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا، پرسوں نہیں ہوگا تو کل ہوگا، اور کل نہیں ہوگا تو سال بھر کے بعد ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ خان صاحب کے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نعرے تکبیر ادھر سے بھی لگیں گے، ادھر سے بھی لگیں گے، مگر خون آپ کا بہے گا۔ دیکھیں، حکومت جب چاہے، حکومت سے مطلب ریاست کی حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے نا،
جب چاہے خان صاحب کو اندر کر کے یہ سب معاملہ کنٹرول کر سکتی ہے. پنجاب کی حد تک یا کے پی کے میں خان صاحب کی پاپولیٹی جو بھی ہے اور جتنی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ابھی جب خان صاحب سے نکل رہے ہیں تو بینر لگ گئے نا، توشہ خانہ چور، گھڑی چور. اور یہ جب اس بیلٹ پہ جس پہ اب سفر کرنے جا رہے ہیں جہلم سے آگے تک، یہ نون کی پٹی کہلاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون والے کیا ری ایکشن دکھاتے ہیں اور کتنی پاپولیٹی اس علاقے میں، اور خان صاحب کیا کیا باتیں کرتے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کو اندر تو کر نہیں رہے، کہیں فارغ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا ہے. یہ بہت عین ممکن ہے. تیسری دنیا میں یہ تماشا لگنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. اور یہاں سے جو کہا گیا کہ جس طرح سے جمہوری روایات کا خیال کر کے پاکستان میں معاملات کو چلایا جا رہا ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مطلب جو حکومت چینج اور رجیم الیکشن یہ وہ اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. جو مطالبہ خان صاحب لے کے نکلے ہوئے ہیں کہ الیکشن کراؤ، اس کی کوئی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اور خان صاحب کا جو رویہ ہے سعودی عرب سے لے کر وہ سب کے علم میں ہے. یہ بھی سامنے آ گیا کہ چائنا کے خلاف بھی خان صاحب کام کرتے رہے ہیں، خان صاحب امریکہ کے خلاف بھی کام کرتے رہے ہیں. وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتہ چلے گا. مگر جو ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی گزر رہی ہے نا، اس میں یاد رکھیں کہ خان صاحب پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، مارچ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا جو بظاہر ناکام ہے، جی ایچ کیو کی طرف جائیں گے، کوئی بڑی لڑائی ہوگی. اس کیوس میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا. آپ سفر کر رہے ہیں 25 ابو جو ہے انفلیشن ریٹ ہے. ڈیمانڈ سپلائی کے مسائل بڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں. مہنگائی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. یہ جو 25-30 روپے آپ کو مریم نواز ابھی ڈالر گراوا دکھا کے اپنی اکانومی کو مضبوط بتا رہی تھیں، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے. اور یہ خان صاحب سے محبت نہیں ہے، یہ فرسودہ نظام سے نفرت لانگ مارچ کی شکل میں نکلی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جو چند افراد اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں سب کو پتہ ہے کہ خان جھوٹ بولتا ہے، خان منافقت کرتا ہے، خان ایک انتہائی لاپرواہ بے ایمان آدمی ہے، سب کو معلوم ہے. مگر سب فائدہ لینے کے چکر میں، اور ریاست بے بس ہو چکی ہے، مجبور ہو چکی ہے. دعا کیجئے اور اپنے رویوں کو غور سے دیکھیے اور اس کا اظہار کیجئے، ورنہ آپ کے پاس ہاتھ ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.